الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الإيمان والكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلی مجلس میں اللہ کی معرفت اور پہچان کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی کہ اللہ کو پہچاننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں نماز کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ نماز کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا وہ سب کی سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو کیوں پیدا فرمایا اس کے بارے میں قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ باقی جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی جائز ہیں اور وہ کرنے بھی ضروری ہیں، لیکن وہ ضرورت کی حد تک ہمیں ان کی اجازت ہے۔ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، کھانا تیار بھی کرنا ہے، ہم نے کپڑے ہی پہننے ہیں، ہم نے مکان ہی بنانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، خواتین و گھر کام بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے ہماری پیدائش کا۔ اصل مقصد عبادت ہے، اور عبادات میں سب سے اہم چیز، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسری بنیاد آپ نے بیان فرمائی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اور جو بنیادی ارکان ہیں ان کے بغیر انسان صحیح معنی میں مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ جن ارکان کو پہچانتا نہیں ہے، ان کو ادا نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم کے تقریباً 92 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ ایک آیت میں فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اللہ نے فرمایا کہ میری مدد، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی کب؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر بھی مدد ہے اور نماز ہی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا حضب امر صلی، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پیش آتی تھی، کوئی تکلیف پیش آتی تھی، کوئی ٹینشن ہوتی تھی، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ سورہ مدثر میں ہے کہ جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ قیامت کے دن پوچھیں گے
کہ ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے، تم جہنم میں کیوں آئے، کس جرم کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں بھیجا ہے؟ تو جہنمی لوگ اپنی چند گناہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پہلا جرم یہ بیان کریں گے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے جہنم میں بھیجا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم فضول باتیں کرنے والے، تبصرہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ تبصرے کرتے تھے، فضول باتیں ہم بہت کرتے تھے، ہمیں اس وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھیجا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے کی نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، پینے کی نعمتیں، پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں، گھر کی شکل میں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ تم نماز ادا کرو۔ انسان اور بھی عبادات کرتا ہے، ان عبادات میں سے نماز سب سے اہم عبادت اس لیے ہے کہ اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں تلاوت بھی آ جاتی ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے کہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس میں قیام بھی آ جاتا ہے، قیام مستقل عبادت ہے، کھڑا ہونا، رکوع علیحدہ عبادت ہے، سجدہ علیحدہ عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس میں تحیات بھی آ جاتی ہے، درود شریف بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتے ہیں، تو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنی امت کو فرمائیں کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور جا کر کہیں کہ جی وہ نمازیں کم کر دیں، میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ نمازیں کم کر دیجئے، امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 نمازیں رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر یہی کہا کہ 45 نمازیں ہی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس میں مزید کمی فرما دیجئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، درخواست کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ یہ فرماتے رہے کہ جی آپ نمازیں کم کرائیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ 5 بھی کمی کر دیجئے، یہ 5 نمازیں میری امت ادا نہیں کر سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ اللہ 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی میں نے کتنی شفقت تھی، کتنی ہم سے خیر خواہی ہمدردی تھی کہ بار بار ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر 50 نمازیں فرض ہوتی یا 20 نمازیں فرض ہوتی تو مسلمان کیسے پڑھتے آج مصروفیت کے دور میں، خاص طور پہ تو 5 نمازیں جو ہیں ان کو تو لازمی پڑھنا ہی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں کسی بات کی تبدیلی نہیں ہوتی، تو میں تمہیں حکم تو 5 نمازوں کا دے رہا ہوں، لیکن جو ان کو ادا کرے گا تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے اور سیکھ کر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی ضروریات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اس کی ضروریات میں پوری کروں گا، اور قیامت کے دن شخص کے لیے نماز نور ہوگی۔ اور جو شخص نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، قیامت کے دن اس کے ایمان کی دلیل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی ضروریات پوری فرمائیں گے، اس کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، کہ یا رسول اللہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ ثواب والا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد میں الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل کام ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے پوچھا ثم ایو،
پھر کون سا کام سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا ثم ایو، یا رسول اللہ پھر کون سا کام سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب والا کام نماز کو قرار دیا کہ نماز وقت پر پڑھنا سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ثواب والا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نمازوں کے اوقات کو بھی سمجھے اور ان کو پہچانے کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ظہر کب شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، آج کل مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، عشاء کب شروع ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ نماز میں نے کس وقت ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز مقررہ اوقات میں فرض کی ہے۔ نمازوں کے اوقات ایک مسلمان مرد کو، عورت کو معلوم ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد نماز کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی کام بغیر سیکھے کیا جائے تو وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ غلط طریقے سے اس کا رزلٹ غلط آتا ہے، جیسے خواتین گھر میں ماشاءاللہ سالن بناتی ہیں، چائے بناتی ہیں، چاول پکاتی ہیں، تو چاول میں پلاؤ ہوتی ہے، زردہ ہوتا ہے، کھیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہر ایک کے پکانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ کتنے افراد کے لیے چاول بنانے ہیں؟ 10 کے لیے، 5 کے لیے، 5 افراد کے لیے چاول بنانے ہیں تو اس میں کتنی چیزیں ڈالنی پڑیں گی، ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یہ بات علیحدہ ہے، اس کا طریقہ علیحدہ ہے۔ کھیر بنانی ہے، چاولوں سے بنتی ہے، اس کا طریقہ علیحدہ ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی ہمیں سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں میں سے جو مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو وہ سیکھ کر نہیں پڑھتے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ذہن میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ نے ہی قبول کرنی ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، تو اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس طرح نماز ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی نماز کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں پھر نماز کی شرائط بیان کی گئی ہیں، نماز کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، نماز کی سنتیں بیان کی گئی ہیں، نماز کے مستحبات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً طہارت اور پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نمازی مرد ہو یا عورت بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، یا ناپاک کپڑوں میں ناپاک جگہ پہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سب کو معلوم ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے فرائض ہیں، کچھ نماز کے واجبات بھی ہیں۔ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کا واجب کام رہ جائے، بھول چوک سے، سجدہ صاف کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اب واجبات جس کو یاد ہوں گے تو وہی نماز صحیح پڑھے گا، جس کو نماز کے واجبات کا پتہ ہی نہیں، اس سے معلوم ہی نہیں ہو کہ کون سا واجب پورا ہوا ہے، کون سا واجب رہ گیا ہے۔ نماز کی سنتیں بھی پوری ہونا ضروری ہیں۔ اگر سنتیں نمازی کو معلوم نہیں ہوں گی تو وہ نماز سنت مطابق نہیں ادا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا یہ اس عمل کو قبولیت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ نماز کے مستحبات بھی ہیں، تو ہر نماز پڑھنے والے مرد عورت کو نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنتوں کا اور دوسرے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ غلط طریقے سے انسان نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی، میرا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے، تمہارا خیال رکھے۔ اور جب کوئی شخص نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے خراب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح خراب کرے، بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کے فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی اور شاخ پکڑی اور اسے ہلایا۔ تو سردی کے موسم میں جنوری فروری میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب آپ نے شاخ پکڑ کے ہلائی تو پتے اور ذرا جھڑنے لگے۔
تو آپ نے پوچھا کہ ابو ذر آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ شاخ کیوں ہلائی ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلانے سے اس کے پتے نیچے جھڑ گئے ہیں، جب ایک مسلمان صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اسلام کے طریقے کے مطابق، تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے یہ بتاؤ، کسی آدمی گھر کے باہر دروازے کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور وہ آدمی روزانہ 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جو مسلمان مرد یا عورت روزانہ 5 وقت سیکھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو سیکھ کر نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، اور بغیر سیکھے جو نماز پڑھی جائے تو وہ ہوتی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کر نماز ادا کی اور اپنے طریقے سے نماز پڑھی، غلط طریقے سے، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم اٹھ کر جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے پھر اسی طریقے سے نماز ادا کی اور پھر آ کر آپ کو سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ کر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اس طرح 3-4 مرتبہ ہوا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں نماز کیسے ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ سکھایا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہاری نماز میں 2 غلطیاں ہیں خاص طور پر۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ تم رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اسے قومہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، اور بہتر ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کہے، پھر اس کے بعد سجدے میں آئے۔ تو فرمایا کہ ایک غلطی تو یہ ہے، اور دوسری غلطی آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ تم ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے نہیں بیٹھتے، یہ بیٹھنا ہی واجب ہے، ایسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ 2 سجدے کے درمیان انسان اطمینان سے بیٹھے اور اس وقت دعا کرے اللہم ارحمنی وعافنی وجبرنی، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھتے نہیں، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہو۔ تو ان دیکھیں 2 غلطیوں کی وجہ سے آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ہم بتاتی ہے کہ جو نماز مسائل کے خلاف پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں نماز نہیں ہوتی، اس پہ ثواب نہیں ملتا، قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر آدمی سیکھ کر پڑھ لے تب بھی اتنا ہی وقت خرچ ہوتا ہے جتنا بغیر سیکھ کے پڑھنے سے وقت خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیکھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات اپنے قریب کے امام مسجد کو، قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو نماز سنائیں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے محلے پڑوس میں کوئی عالمہ ہوں، معلمہ ہوں، حافظہ ہوں، قاریہ ہوں، عورت ہو تو ان کو نماز سنائیں اور نماز کا طریقہ سیکھیں، تاکہ ہماری نماز جو روزانہ پڑھی جا رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اثرات ہمیں ملیں۔ جب انسان سیکھ کر نماز پڑھتا ہے، جس نے پہلے عرض کیا، اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں، دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور نمبر 2 نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر دوسرے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان سیکھ کر نماز پڑھے تو ایسی نماز روکتی ہے جس سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور دوائی خالص ہو، نمبر 1 ہو، انسان استعمال کرے تو وہ دوائی بیماری دور کر دیتی ہے۔ اگر دوائی نمبر 1 نہ ہو، خالص نہ ہو، وہ دوا بیماری دور نہیں کرتی۔ مثلاً ایک شخص کو کھانسی ہے اور اس نے کھانسی کا سیرپ لیا لیکن اچھے والا نہیں، ہلکی کوالٹی کا ہے، اس سے کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر اچھی کوالٹی کا سیرپ استعمال کرے تو کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مثال نماز کی ہے کہ جب ایک مسلمان سیکھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اور چہرے پہ نورانیت آتی ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص رات کو
چوری کرتا ہے دن میں نماز پڑھتا ہے، یا دن میں چوری کرتا ہے رات کو نماز پڑھتا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز کو چوری سے روک دے گی۔ تو کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ دیکھیں نماز نے اس کو برائی سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل پریشانی میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے نماز حاجت سکھائی، ایک تو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ نے نماز حاجت سکھائی ہے۔ جب بھی کسی مسلمان کی پریشانی پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، وہ ضرورت اللہ سے اس کا تعلق ہو یا بندے سے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا ضالا الا ہدیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ نماز حاجت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، خواہ دیکھ کر پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت پوری فرما دیں گے۔ صلاۃ الاستخارہ کا حکم فرمایا آپ نے کہ جب بھی آدمی کو کوئی اہم کام کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، کوئی بڑی زمین مکان خریدنا ہو، کوئی بڑا سفر کرنا ہو، کوئی اہم چیز خریدنی فروخت کرنی ہو، اور آدمی کشمکش میں مبتلا ہو میں کام کروں یا نہ کروں، تو انسان استخارہ کر لے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھے، اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ خیر بھلائی کی بات اللہ دل میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح جب کوئی بارش آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، سورج گرہن ہو جاتا آپ نماز پڑھتے تھے، چاند گرہن ہوتا آپ نماز پڑھتے تھے، کافی عرصہ گزر جاتا بارش نہ آتی، صلاۃ الکسوف آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں ہر وقت آپ نماز پڑھتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے آپ نماز پڑھتے تھے، صبح اٹھتے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ نوافل میں سب سے اہم نماز فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز ہے، سارے انبیاء علیہ السلام یہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور سیکھ کر نماز پڑھنے سے انسان کچھ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہے، اور نمبر 2 اس کی مزید فضائل برکات بھی انسان کو اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھیں اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے مسلمانوں کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن کافی عرصے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کھانا دیر سے شام کو کھاتے ہیں، نمبر 2 رات کو دیر سے آرام کرتے ہیں۔ اگر یہ 2 کام کر لیے جائیں کہ کھانا ذرا جلدی کھا لیا جائے، اور نمبر 2 آج کے موسم کے لحاظ سے، یعنی یہ جنوری کے مہینے میں راتیں لمبی ہیں، اگر 10 بجے ایک شخص مرد یا عورت آرام کرے سو جائے، تو صبح اطمینان سے آرام سے اس کی آنکھ نماز کے لیے کھل جاتی ہے۔ اگر 2 کام آدمی یہ کر لے تو آسانی سے فجر وقت نماز، فجر کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے پھر فضائل بیان فرمائے ہیں، کہ فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری و حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ سارا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، کہ جو مرد عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، اور جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مردوں کو دیکھیں، بھیجیں مسجد میں جو مرد نماز پڑھنے نہیں آتے، ان کی فکر ہو کہ وہ جماعت سے نماز ادا کریں۔ صرف 2 نمازیں یہ جماعت سے ادا کرنے سے پوری رات نماز ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ خواتین کے بارے میں یقیناً یہی فضیلت ہوگی کہ خواتین اگر نماز ادا کریں گی وقت پر، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز نماز کا خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب توجہ، کہ جو بھی چیز ہم نماز میں پڑھیں، جب نماز میں کھڑے ہوں تو توجہ سے نماز ادا کریں اور اطمینان و سکون سے ادا کریں۔ توجہ نماز کی روح ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے اور توجہ سے ادا نہ کرے، اور اس کے فرائض واجبات سنتیں ساری پوری ہوں،
تو اس کی برکات بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو توجہ نماز کی روح کی طرح ہے، توجہ نماز کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ، کہ ہر نمازی مرد عورت کو سورہ فاتحہ اور نماز میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، درود شریف، التحیات اور دعائیں ربی جعلنی وغیرہ، تو وہ اور صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تو ہر مسلمان نمازی ان کا ترجمہ یاد کر لے۔ جب بھی نماز پڑھے تو ترجمہ سوچ سوچ کر نماز پڑھے، اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں اور میں اللہ کے پیغام کیا سن رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے توجہ نماز کے اندر رہتی ہے۔ نمبر 2، جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ جب رکوع میں جائیں نظر دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے۔ جب تحیات میں بیٹھیں تو نظر گود میں ہونی چاہیے۔ اور تلاوت جب کریں اگر ترجمہ نہیں آتا تو الفاظ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سے الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے بھی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا، بچوں کو نماز پابند بنانے کی کوشش کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پابندی کیجئے۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ ہمیں رزق دیں، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام خود بھی نماز ادا فرماتے تھے اور سارے انبیاء نماز ادا فرماتے تھے۔ اور نمبر 2، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں جہاں رہوں اللہ مجھے برکت والا بنائیں گے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری زندگی ایک مسلمان کو نماز ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، پوری زندگی اس کے لیے نماز فرض ہوتی ہے، جب تک ہوش و حواس میں ہو اس سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ نے آخری بات جو فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز پڑھنا اور اپنے ماتحت جو لوگ ہوں، ملازم ہوں، اولاد ہو، بھی بچے ہوں، تم ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ تو آخری وقت بھی آپ نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو اور سرکاری عہدیداروں کو ایک پیغام لکھ کے بھیجا تھا، جو موطئ امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص نماز پابندی سے اور حفاظت سے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ دوسرے کام بھی تندہی سے، چستی سے صحیح سے ادا کرے گا، اور جو شخص نماز کے بارے میں سستی کرتا ہے، غفلت کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ امید نہیں ہے کہ وہ دوسرے کام بھی صحیح طریقے سے چستی سے ادا کرے گا، بلکہ لازماً اور کام بھی سستی ہی کرے گا۔ تو اس لیے خود نماز ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا، بچوں کو نماز سکھانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء سبع، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، اسے نماز کی تلقین کرو کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ 7 سال کے سے زبانی تلقین کا حکم ہے، زبانی کلامی کہیں، پیار محبت سے کہیں۔ بعض والدین، والدہ، والد ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد نماز کی عادی نہیں ہوتی، تو سختی سے پیش آتے ہیں اور بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ رسول نے بتایا کہ ہم جس کو نیکی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں، نرمی سے کریں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پر بھیجا کہ جاؤ یا فرعون کو سمجھاؤ، دین کی دعوت دو، تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، جا کر اسے نرمی سے بات کرنا۔ اتنے بڑے کافر کے بارے میں فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ اس جو والدین بہت سختی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یا اولاد سوئی ہوئی ہے، صبح نماز کے لیے اٹھانے کے لیے رضائی اوپر سے اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔
تو ان کے اس طریقے سے اولاد مزید دین سے متنفر ہوتی ہے، نیکی سے متنفر ہوتی ہے۔ تو وہ نیکی کی تلقین ضرور کریں، وہ ذمہ داری ہے، لیکن اس طریقے سے کریں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو آپ نے بتایا ہے کہ نرمی سے، حکمت عملی سے، پیار محبت سے لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے زبانی کلامی نماز کا حکم دیں، کبھی اولاد نماز پڑھے گی کبھی چھوڑ دے گی تو صرف کہتے رہیں بس زبانی، یہ حکم ہے، اس وقت سختی کرنے کی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا هُمْ أَبْنَاءُ 10، جب اولاد 10 سال کی ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، پھر کچھ سختی کر کے ہلکی پھلکی مار کی بھی اجازت ہے۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی تو ان کو نماز کا عادی بنانا ضروری ہے، تاکہ جب یہ جوان ہوں تو ان کو نماز کی عادت ڈل چکی ہو۔ بچپن سے نماز کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ اگر بچپن سے بچے کو نماز کے اچھے کاموں کی عادت ڈل جائے تو آخر عمر تک وہ عادت رہتی ہے۔ اگر بچپن سے نماز کی عادت نہ ہو، اچھے کاموں کی عادت نہ ہو، پھر آخر تک وہ عادت پیدا نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ نیک کام نہیں کرتا، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو مسلسل پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز نیک اولاد بھی ہے، کہ جس اولاد کو والدین نے قرآن کریم پڑھنا سکھا دیا اور پڑھنے کی عادت ڈال دی، نماز سکھا دی، نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، تو جب تک اولاد نماز پڑھتی رہے گی، قرآن پڑھتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی، تو والدین کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا کہ انہوں نے اس کی عادت ڈالی ہے۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو نماز پابندی سے پڑھیں، نمبر 2 سیکھ کر پڑھیں، نمبر 3 توجہ سے پڑھیں، اور نمبر 4 اپنی اولاد گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کی نمازیں کچھ قضا ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا سستی غفلت کی وجہ سے، تو جو نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ معاف نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، کہ جس شخص کی نماز رہ جائے نیند کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمازوں کا حساب لگائے، حساب اس طرح لگائے کہ میں کب جوان ہوا تھا، کب جوان ہوئی تھی، مثلاً 12 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، پھر میں نے اس کے بعد کب سے نماز ادا کرنا شروع کی ہے۔ اگر خیال میں یہ آتا ہے کہ میرے ذمے 1 سال کی، 1 مہینے کی نمازیں قضا ہیں، تو انسان لکھ لے اسے ایک کاپی کے اندر کہ میرے ذمے اتنے سال کی نماز قضا ہے۔ فرض کریں 1 سال کی نماز قضا ہے، 1 سال نماز نہیں پڑھی، تو 1 سال ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں۔ آج فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک قضا فجر پڑھ لیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز میں ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں، یہ نیت کر لیں۔ اسی طرح جب ظہر کی نماز پڑھیں اس وقت بھی یہی نیت کریں کہ میرے ذمے ظہر کی نمازیں قضا ہیں، ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کرتی ہوں۔ تو 1 سال تک اس طرح پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ 1 سال میں وہ نمازیں ساری ادا ہو جائیں گی۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ ایسا آدمی زیادہ نوافل نہ پڑھے، صرف قضا نماز پڑھتا رہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمائی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک مسلمان سے اس کی نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو اس کے اور معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اگر اس کی نماز پوری نہ ہوئی تو اس کے اور معاملات میں آسانی نہیں ہوگی بلکہ بڑی مشکلات پیش آئیں گی اسے۔ اگر فرض کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے نفل نمازیں دیکھو، سنت نمازیں دیکھو اس کے پاس ہیں یا نہیں۔ اگر سنت نمازیں ہوئیں، نفل نمازیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دو، تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ تو اگر پھر بھی کہیں پوری نہ ہوئی تو پھر انسان سزا کا مستحق ہوگا۔ اور قرآن کریم اور احادیث میں بے نمازی کے لیے بڑی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز اسلام کے اور دین کے ارکان میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور ہر نماز خود آدمی نماز پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھ کر نماز ادا کرے، جیسے اور کام سیکھ کر ہم کرتے ہیں اسی طرح یہ کریں۔ اچھا، بعض اس لیے لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ جی سردی میں ہم تو بیمار ہیں، وضو کیسے کریں؟
اگر آدمی واقعی بیمار ہو، دیکھو شریعت نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، واقعی بیمار ہے، اسے گرم پانی نقصان دیتا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی نماز رہ گئی ہے، فرض کریں ایک شخص صبح روزانہ تاخیر سے اٹھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اب یہ طریقہ تو غلط ہے، تو اس وجہ سے نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ چلو جب تک وہ اس کی روٹین تبدیل نہیں ہوتی، عادت تبدیل نہیں ہوتی، تو روزانہ جب اسے اس کی آنکھ کھلے سورج طلوع ہونے کے بعد، اس وقت وہ فجر کی نماز قضا پڑھ لے، یا ظہر کی نماز کے وقت وہ فجر کی نماز قضا پڑھ لے، چھوڑے نہ، اس کو پڑھتا رہے، تو بالکل نہ چھوڑے۔ اگر قضا انسان نے ادا کر دی تو ذمے سے تو قضا ادا اتری گئی، وہ اگر بالکل پڑھی ہی نہیں تو وہ ذمے میں کھڑی ہے، پھر اس کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا تقاضا یہ ہے کم از کم جو فرائض ہیں، جو فرض عبادتیں ہیں وہ ہم ادا کریں، ان میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ پھر بھی کوئی نماز کے بارے میں مشکل پریشانی ہو تو اپنے قریب کے علماء سے مشورہ کریں، پوچھیں کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہوں، پابندی نہیں ہوتی، اس کا کیا طریقہ ہے، یا میں کیا کروں۔ اور نمازی بننے کا ایک طریقہ عام یہ بھی ہے، ایک آسان طریقہ، کہ گھر میں نماز کے بارے میں جو حدیث میں نے حدیث بیان کی ہیں تو اس قسم کا بیان ہو، نماز کی حدیث والی کتاب ہو، وہ پڑھ کے سنائی جائے، بار بار سنائی جائے، روزانہ سنائی جائے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص نیت سے، سنت کے مطابق پابندی سے پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس۔ اے اللہ، جیسے آپ نے ہمیں یہاں دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال وسعت و رسانی والا روزگار عطا فرما۔ ہم سب حاضرین کو اور حاضر ہونے والی عورتوں کو، بیان میں حاضر ہونے والی عورتوں کو 5 وقت پابندی سے، توجہ سے سیکھ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز میں غفلت، سستی، کوتاہی کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام حاضر مسلمان مردوں اور عورتوں کی تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام جائز حالات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ذلت اور قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں ان میں پریشانیوں کو ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما، محبتیں عام فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما، جان و مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان اچھے رشتوں کی تلاش میں انہیں اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسعت اور آسانی والا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں پوری پرانی گزارش ہے آپ سب سے کہ یہ جو بیان سنا ہے گھر میں جا کے تذکرہ کریں، دوست احباب کو، سہیلیوں کو، محلے کے عورتوں کو، مردوں کو بار بار یہ باتیں سنائیں۔ 2 فائدے ہوں گے اس سے، ایک تو دین کی باتیں یاد ہو جائیں گی، عمل کی توفیق ہوگی، دوسرا یہ کہ دوسروں کو دین کی بات بتانے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک بات بتانے سے آدمی نمازی بن جائے، ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کی بات ہے یہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.